میرا نام سدرا ہے۔ میرے شوہر اپنے دوست کی شادی میں شریک ہونے کے لیے ایک ہفتہ کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے۔ میری بھی ایک سہیلی کی چھوٹی بہن کی منگنی کی رسم تھی، جسے میں شریک ہونے کے لیے میں اپنے آپ کو بنا سنوار رہی تھی۔ میرا 15 سالہ چھوٹا بھائی، جو گاؤں سے میرے شہر میں ایک مدرسے میں پڑھنے آیا ہوا تھا، وہ بھی اچانک میرے گھر آ گیا۔ وہ 10-12 دن بعد میرے گھر آ جایا کرتا تھا اور 7-6 گھنٹے گزار کر پھر واپس چلا جایا کرتا تھا۔ وہ اس وقت میرے بچوں کے پاس بیٹھا ہوا ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کچن میں جا کر کچھ بنانے لگی تھی کہ اوپر والی شیلف پر رکھا ہوا بیلن لڑکتا ہوا نیچے کی طرف آیا اور سیدھا میرے دائیں گھٹنے پر اتنی زور سے لگا کہ میری تو چیخیں نکل گئیں۔ میری اتنی بلند چیخیں سن کر میرا بھائی اور میری ساتھ والی ہمسائی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے بتا دیا کہ بیلن میرے گھٹنے پر لگا ہے، لگتا ہے میرے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ فنکشن میں جانے کی تیاری تو دھری کی دھری رہ گئی۔ میری ہمسائی نے میرے بچوں اور میرے گھر کو سنبھالا اور میں چھوٹے بھائی کے ساتھ بازار میں بیٹھے ہوئے ایک پہلوان کے پاس آ گئی جو ٹوٹی ہڈیوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ ہم ٹائم سے وہاں پہنچ گئے تھے، ورنہ ان کی دکان کے وقفے کا ٹائم شروع ہونے والا تھا۔ پہلوان کی شاپ پر اس وقت صرف ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھ کی پٹی کروانے آئی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی۔ میں نے وجہ بتلائی تو وہ میرے کپڑوں کو دیکھ کر کہنے لگی، بیٹی تمہارے گھٹنے پہ چوٹ آئی ہے تو لازمی بات ہے کہ گھٹنے کی مالش بھی ہوگی، یہاں پٹی بھی باندھی جائے گی، مگر تمہاری شلوار کا پائنچہ اتنا چھوٹا ہے کہ یہ تو تمہاری پنڈلیوں کے اوپر بھی نہیں جائے گا۔ گھٹنا کراس کرنا تو دور کی بات، بہتر ہوگا کہ تم پہلوان کے کمرے میں جانے سے پہلے اپنی شلوار کا پائنچہ ادھیڑ لو تاکہ یہ آسانی سے اوپر ہو سکے۔ میں نے ابھی وہاں یا نام کچھ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ خود ہی بولی، بیٹی لیکن اگر تم نے ایسا پائنچہ پھاڑ لیا تو تمہیں بازار سے گزر کر واپس جانے میں کافی شرمندگی سی اٹھانی پڑے گی۔ شاپ کے باہر تو رکشے آنے کی جگہ بھی نہیں ہے، رکشہ لینے کے لیے بھی تمہیں کم از کم آدھا بازار پیدل گزر کر جانا ہوگا۔ اس بوڑھی عورت نے مجھے ایک نئی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں ابھی کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچی تھی کہ جس کیبن پر ڈریسنگ روم لکھا ہوا تھا، پہلے ایک جوان لڑکی باہر نکلی۔ اس کی ہتھیلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اس بوڑھی عورت کے ساتھ دکان سے چلی گئی تو کچھ دیر بعد اس ڈریسنگ روم سے 30-31 سال کا کافی صحت مند جوان نکلا۔ میرا پہلے کبھی کسی پہلوان سے واسطہ نہیں پڑا تھا، نہ میں اسے جانتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ہاں بی بی جی تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اپنی چوٹ کا بتلایا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی سے پوچھنے لگا تو میں نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا اچھا، اور پھر دکان کے گلاس ڈور پر وقفے کا بورڈ لگا کر دروازے کو چٹنی لگا دی۔ واپس ہماری طرف آتے ہوئے بولا، تم پٹی کروا کر اسی چھوٹے دروازے سے نکل جانا۔ اس نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اس نے ڈریسنگ روم میں آنے کا کہا۔ میرے چھوٹے بھائی نے مجھے سہارا دے کر ڈریسنگ روم میں لا کر ڈریسنگ بیڈ پر بٹھا دیا تو پہلوان نے میرے بھائی کو باہر جا کر بیٹھنے کو کہا۔ وہ تو بچہ تھا، وہ فوری اس کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا۔ تب پہلوان میرے قریب آئے اور کہنے لگے، بی بی تمہارے گھٹنے پر چوٹ آئی ہے، اس کی مالش کرنی ہوگی، پھر پٹی بھی کرنی ہوگی۔ اپنے گھٹنے کو کیسا ننگا کرنا چاہو گی؟ میں تمہاری شلوار کا پائنچہ پھاڑتا ہوں۔ مجھے اس بوڑھی عورت کی بات یاد آ گئی اور جھٹ سے بولی، نہیں نہیں، پھر میں بازار سے گزر کر کیسے جاؤں گی؟ میں تو تماشا بن جاؤں گی۔ ہاں یہ بات تو ہے، چلو پھر اپنی شلوار کو نیچے کی طرف کرو۔ ایک غیر آدمی کے سامنے اپنی شلوار اتارتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی، مگر مجبوری ایسی تھی کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی شلوار کا لاسٹک نیچے کی طرف کر دیا۔ تب پہلوان نے میری شلوار کو پکڑ کر میرے گھٹنے سے بھی کافی نیچے کر دیا اور ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرتے ہوئے میرے گھٹنے کی ہڈی کو چیک کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بولا، بی بی شکر کرو تمہارے گھٹنے کی ہڈی تو محفوظ ہے، مگر اس پر دباؤ کافی پڑا تھا، اس لیے مالش کرتے ہوئے تمہیں درد تو کافی ہوگا، مگر یہ صرف 1-2 منٹ کے لیے ہوگا۔ اگر میں نے ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر ایڈجسٹ نہ کیا اور ویسے ہی پٹی باندھ دی تو درد تو تمہارا 1-2 دن بعد ختم ہو جائے گا، مگر تم ساری زندگی لنگڑا کر ہی چلا کرو گی۔ اس لیے تمہیں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ درد کو برداشت کر لینا، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر تو میری اور بھی جان نکل گئی تھی۔ میں ساری زندگی لنگڑی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی، اس لیے اپنے دل مضبوط کرتے کہا، نہیں آپ جیسا بہتر سمجھتی ہیں وہ کریں۔
میں درد برداشت کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ پھر اس نے ایک تیل کی شیشی سے میرے گھٹنے پر تھوڑا سا تیل گرایا۔ میری ٹانگ کو سیدھا کرتے ہوئے جیسے ہی اس نے میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، درد کی وجہ سے بے اختیاری طور پر میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بیٹ یا کسی اور چیز کو پکڑنے کی بجائے پہلوان کی ہی دونوں ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ پہلے دھیرے دھیرے میرے گھٹنے کے ارد گرد مالش کرتا رہا۔ اس کا ہاتھ میری ران پر کافی اوپر تک جا رہا تھا، مگر اس وقت مجھے اتنی ہوش کہاں تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے میرے گھٹنے کو ایک جھٹکا دیا، درد سے بلبلا اٹھی۔ اب تو پہلوان نے میرے گھٹنے کے ساتھ ساتھ میری پنڈلی اور ان کی بھی اچھی طرح مالش شروع کر دی تھی۔ پہلوان متواتر مالش کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا درد آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا اور آخر معدوم ہو گیا۔ تکلیف کا اثر زائل ہونے کے بعد میں اپنے حواس میں لوٹی اور خود کو ایک غیر محرم کے سامنے صرف قمیض اور پینٹی میں دیکھ کر مجھے فطری شرم و حیا نے آ گھیرا، جو ایک شریف اور عزت دار عورت کا خاصہ ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنی تکلیف کے ہاتھوں بھی مجبور تھی، ورنہ میں نے آج تک اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ لیکن پہلوان کے اس طرح مالش کرنے سے میری اندر کی چھپی ہوئی خواہش نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی بھی فکر تھی، جو اپنی بہن کے انتظار میں گھل رہا تھا۔ تو میں نے جلدی سے کہا کہ پہلوان جی، میرا درد ختم ہو گیا ہے، آپ سے التماس ہے کہ پٹی کر دیں۔ اب پہلوان کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پٹی کرنے لگا۔ پہلے اس نے میرے گھٹنے کے نیچے ایک تختی نما لکڑی کی بنی ہوئی مربع شکل کی سلیٹ رکھی، پھر پٹی اٹھائی اور باندھنے لگا۔ تھوڑی دیر پٹی ہو گئی۔ جب میں نے شلوار پہن لی اور اٹھ کر بیٹھ گئی تو پہلوان میرے رائٹ سائڈ میں آیا اور ایک بازو میری کمر پہ ڈال کر مجھے آہستگی سے اوپر اٹھایا اور مجھے سنگل بیڈ سے نیچے اتارا اور مجھے تقریباً اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ وہ میری رائٹ سائڈ پہ تھا اور اس نے اپنا لیفٹ آرم میری کمر کے گرد حائل کیا ہوا تھا۔ پھر ہم باہر کاؤنٹر والی سائڈ پر نکل آئے۔ میرا چھوٹا بھائی پریشانی کے عالم میں باہر بیٹھا اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، کیونکہ پہلوان کے پاس آتے ہوئے میری حالت بہت شکستہ تھی، تو اس لیے اس کا پریشان ہونا فطری بات تھی۔ جب میرے چہرے پہ اس نے سکون اور ٹھہراؤ دیکھا تو وہ کچھ پرسکون ہوا اور آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور پہلوان کے چنگل سے نکال کر مجھے بینچ پہ بٹھا دیا۔ پھر پہلوان نے چھوٹے کو چند گولیاں اور مختلف کلر کے شربت دیے اور بتانے لگا کہ کب ان کو یوز کرنا ہے اور کیسے۔ وہ ساتھ میں کہا کہ 1 ویک بعد پٹی کھلوانے دوبارہ آنا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے پہلوان میری طرف کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلوان کی فطرت کو میں بخوبی سمجھ رہی تھی۔ پہلوان جیسے لوگ ہی زمانے کا نسور ہوتے ہیں، جو عورتوں کی عزت کو مجروح کرتے ہیں اور اپنی حفظ کا نشانہ زبردستی بناتے ہیں۔ میرے جسم میں پہلوان نے جو آگ لگائی تھی وہ بجھ چکی تھی، لیکن اس کی چنگاری ابھی بھی باقی تھی اور ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا اسے پھر سے جلا سکتا تھا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ خیر یہ معاملہ جلدی ختم ہوا اور ہم گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر بھی میرا سارا دھیان پہلوان کی گئی مالش پہ تھا۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ دروازے پہ کھڑی کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ میں نے آنکھیں کھولی تو میری ہمسائی رشیدہ تھی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس آئی اور میرے بیڈ کے کنارے ٹانگوں والی سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے بلایا، سدرا تو کیا کر رہی تھی؟ تھوڑا دن رہ گئے ہیں، تیرے میاں آ جائیں گے۔ میں نے ٹیبل پر پڑے تیل کی طرف اشارہ کیا اور کہا، رشیدہ میری مالش کر دو۔ رشیدہ نے اس بات میں اپنی منڈی ہلائی اور تیل اٹھا کر میرے پاس لے آئی۔ اس نے آہستگی سے میری شلوار کا پائنچہ اٹھایا اور اوپر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پائنچہ تنگ ہونے کی وجہ سے اوپر نہیں ہو رہا تھا۔ میں بولی، رشیدہ شلوار اتار دو، میری اس سے آسانی ہوگی۔ رشیدہ ایک لمحے کو جھج گئی، پھر اس نے سر کو ہلاتے ہوئے آہستگی سے میری شلوار اتار دی۔ اب وہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جو پہلوان کی دکان میں تھی۔ میں تصور میں خود کو پہلوان کی دکان میں محسوس کر رہی تھی۔ رشیدہ نے آہستگی سے ایک تکیہ اٹھایا اور میرے گھٹنے کے نیچے رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں پہ تیل ملا اور میری پنڈلی پر مالش شروع کر دی۔ گھٹنے پہ چونکہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے اس سے تھوڑا نیچے ہی محدود رہی۔ پٹی کی وجہ سے میں صحیح طرح سے نہا بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر رشیدہ نے مجھے بھی نہلایا۔ گھٹنے پہ چوٹ کی وجہ سے دقت بہت نہانے میں آئی، لیکن اس نے اس کو بچا کے نہلایا، کپڑے پہنائے اور بیڈ پہ لٹا کے کھانا بنانے چلی گئی۔ پھر 1 ویک گزر گیا۔ اس 1 ویک کے دوران رشیدہ آتی رہی اور میری خدمت برابر کرتی رہی اور گھر کے دوسرے کام کاج میرا چھوٹا بھائی کرتا رہا۔ اور اس دوران میں نے اپنی ٹانگ پہ وزن ڈالنا شروع کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ چل کے چھوٹے موٹے کام بھی کرنا شروع کر دیے تھے، لیکن میں کوئی رسک بھی لینا نہیں چاہتی تھی۔ پہلوان نے مجھے ڈرا اتنا دیا تھا اور ساری عمر کی لنگڑاہٹ کا سوچ کر میری جان نکل جاتی تھی۔
اب چونکہ گزر چکا تھا اور آج پٹی کھلوانے کی باری تھی۔ چھوٹا تیار تھا کہ آج وہ مجھے لے جائے گا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ تم بچوں کا دھیان رکھو اور میں رشیدہ کو لے کر جاتی ہوں۔ میں آج بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ آج میں نے اپنا فیورٹ پرپل کلر سوٹ پہنا جو بہت باریک تھا، ہونٹوں کو لپسٹک سے آشنا کروایا اور ہلکا ہلکا میک اپ کیا۔ میری رنگت چونکہ بہت وائٹ تھی تو اس لیے میں ہلکا سا میک اپ کرتی تھی۔ جب میں تیار ہو گئی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر اپنا جائزہ لیا، پھر میں ایک بڑی سی چادر اٹھا کر باہر نکل آئی۔ باہر رشیدہ میرا ویٹ کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ میری تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر ہم دونوں گھر سے باہر نکلے اور آٹو رکشہ میں بیٹھ گئے۔ آٹو رکشے والے نے پہلوان کی دکان کے سامنے اتار دیا۔ ہم دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر صرف ایک بوڑھا اور ایک نوعمر لڑکا بیٹھا تھا۔ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی نوعمر لڑکی نے ہمیں بینچ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ استاد ابھی مصروف ہیں۔ ہم ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی جس کے بازو پہ پٹی بندھی ہوئی تھی باہر نکلی اور دھیمے قدم اٹھاتے باہر نکل آئی، اور وہ بوڑھا بھی اس کے پیچھے نکل گیا۔ غالباً وہ اس کا باپ تھا۔ تھوڑی دیر بعد پہلوان باہر نکلا۔ میں چادر اوڑے ہوئے تھی، لیکن پہلوان کی زیرک نگاہوں نے مجھے پہچان لیا۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے چیئر پہ بیٹھ کے بولا، بی بی جی اب آپ کے گھٹنے کی کیا صورتحال ہے؟ پھر میں بتانے لگی کہ اب تقریباً ٹھیک ہے اور آج پٹی کھلوانے آئی ہوں۔ پہلوان نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا اور کہا کہ آپ اندر جائیں، میں پٹی اتارتا ہوں۔ میں اٹھی اور اندر چلی گئی اور رشیدہ باہر رہ گئی۔ میں جا کے اسی بیڈ نما چارپائی پہ بیٹھ گئی جہاں پہلی دفعہ پہلوان نے میری مالش کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ نوعمر لڑکا ہاتھ میں کولڈ ڈرنک لے کے آیا۔ اس نے ٹرے میری سائڈ پہ رکھی اور چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ انصاف کرنے لگی اور آنے والے لمحوں کا سوچنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد پہلوان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو رزلٹ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ اس نے میری چوٹ والی ٹانگ کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور پٹی کھولنے لگا۔ پٹی کھولنے کے بعد میں نے اپنا گھٹنا دیکھا تو میری جان میں جان آئی۔ گھٹنا بالکل ٹھیک تھا اور صرف ایک زخم کا نشان تھا۔ میرے دل میں لنگڑی ہونے کے جو ہول آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔ پہلوان بولا، بی بی جی مبارک ہو، آپ کا گھٹنا بالکل تندرست ہے۔ رشیدہ باہر بڑی دیر سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ رشیدہ کی زبانی، میں بڑی دیر سے انتظار کی کشمکش میں تھی کہ کب پٹی کھلے اور باہر آئیں، لیکن بہت دیر ہو گئی تو مجھے شک ہوا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، تو میں نے سوچا کہ اندر جا کے جائزہ لیا جائے۔ میں نے اس لڑکے کو تھوڑے پیسے دیے اور کہا کہ بیٹا جاؤ، میرے لیے ایک میٹھا پان تو بنوا کے لاؤ۔ لڑکا پان لینے چلا گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے باہر لکڑی کا دروازہ تھا۔ میں نے کھولنا چاہا تو پھر کچھ سوچ کر رک گئی۔ میں نے دروازے پہ کان لگا دیے تو مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میری بیک بون میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دروازے پہ انتہائی ہلکا اور احتیاط سے دباؤ ڈالا کہ ہلکی سی آواز بھی نہ نکل پائی۔ تھوڑا سا چھید ہوا تو اندر ایک ہوش ربا منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ باجی پہلوان کے ساتھ اپنا کام کروا رہی ہیں۔ میں تعجب سے سوچنے لگی کہ باجی کے شوہر کس قدر ان سے پیار کرتے ہیں اور باجی دوسری جگہ منہ مار رہی ہے۔ خیر میں نے اس وقت اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکا اور اندر کے منظر کو بغور دیکھنے لگی۔ اسی وقت دو عورتیں دکان میں آئیں اور استاد کو پوچھنے لگی۔ وہ دونوں باہر بیٹھ گئیں۔ پھر میں اور پہلوان باہر آ گئے۔ پھر میں اور رشیدہ گھر کو روانہ ہو گئی۔ سارے رستے میں رشیدہ سے نظریں چراتی رہی۔ گھر پہنچی تو میرے شوہر آئے ہوئے تھے۔ میں چاہتے ہی ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مگرمچھ کے آنسوؤں کی بھرمار کر دی کہ میرا ساتھ حادثہ ہو گیا تھا۔ خیر انہوں نے مجھے چپ کروایا اور حوصلہ دیا۔ میری زندگی کا وہ دن آج بھی مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں شرمندہ ہو جاتی ہوں کہ میں نے علاج کروانے کے بہانے اپنی جنسی خواہش بھی پوری کر لی تھی۔